السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد اکرام مسٹر قصہ چینل میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کچھ عجیب و غریب حقائق جانیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے نکالے جانے کے بارے میں قصہ سنایا تھا۔ اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند دلچسپ مزید حقائق بیان کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ آپ آئے تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کام کر یا مجھے عیب لگا۔ وہ واپس آ گئے اور مٹی نہ لی۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا کریم، زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے مٹی نہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ وہ تیری پناہ کی طالب ہوئی تو میں نے اس سے تعرض نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پھر اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ فرشتہ اجل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ انہوں نے تمام روئے زمین سے مٹی لی اور آپس میں ملا دیا۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، جس میں سے کچھ سرخ تھی، کچھ سفید اور کچھ سیاہ۔ اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلا کیا حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پس جب میں اس کو سنواروں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سب سے زیادہ ابلیس خوفزدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جسد سے ٹھیکرے کی سی آواز نکلتی جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہوتی۔ اسی مرحلہ کے متعلق سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کے مانند۔ شیطان یہ سوال بھی کرتا کہ اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے۔ وہ اس جسد کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا تو ملائکہ سے فرمایا، جب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم علیہ السلام کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں روح پہنچی تو آپ نے جنت کے میووں کو دیکھا، اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی خواہش کی، اور اس سے پہلے روح پاؤں میں پہنچتی جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنا چاہا۔ اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس مٹی کو کیچڑ میں تبدیل کر کے ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیا، اور جب کیچڑ سیاہ بدبودار گارے میں بدل گیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر ایک خاص شکل و صورت دے دی۔ پھر اس بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھارنے لگا۔ شیطان جب آدم کے پاس سے گزرا کرتا تو کہتا، یقیناً تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکی۔ سب سے پہلے روح اس جسد کی آنکھوں اور ناک کی رگوں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ جب روح پورے جسم میں آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے آدم، سامنے کے اس گروہ کے پاس جا اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ وہ کیا کہتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا و سلام کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرے ایک ہاتھ کا انتخاب کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیرا دایاں ہاتھ اور میرے رب کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیلایا تو قیامت تک ہونے والی تمام اولاد آدم اللہ رحمان و رحیم کے ہاتھ پر نظر آئی۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے چہرے نور کے تھے۔ ایک شخص کے نور نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حیران و ششدر کر دیا۔ پوچھا، ہے میرے پروردگار، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، اسے کتنی عمر دی ہے؟ فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے میرے پروردگار، اسے میری عمر سے 40 سال دے دیجئے تاکہ اس کی عمر پورے 100 سال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے اور اس پر گواہ مقرر کر لیے۔ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے آپ سے کہا، کیا آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو عطا نہیں کیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، پس ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، پس ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ سو اللہ نے تحریر لکھنے اور گواہی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ جذام اور برس کی بیماری میں مبتلا تھے، کچھ اندھے تھے اور کچھ دوسری تکالیف سے دوچار۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، الہی میری اولاد کو بیماریوں میں مبتلا کیوں کر دیا؟ فرمایا، اس لیے کہ میری نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ ناظرین، اس قسط میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند مزید معلومات فراہم کی گئیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارے چینل سے قصے پسند آ رہے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔